تبلیغ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا ایک قصہ 7ویں باب کے نمبر 5 پر بھی گزر چکا ہے، ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی اس جماعت کے ساتھ جو سب سے پہلے مینا کی گھاٹی میں مسلمان ہوئی تھی، تعلیم اور دین کے سکھانے کے لیے بھیج دیا تھا۔ یہ مدینہ طیبہ میں ہر وقت تعلیم اور تبلیغ میں مشغول رہتے، لوگوں کو قرآن شریف پڑھاتے اور دین کی باتیں سکھلاتے تھے۔ اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کا قیام تھا اور مقری، پڑھانے والا، مدرس کے نام سے مشہور ہو گئے تھے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں سرداروں میں تھے۔ ان کو یہ بات ناگوار ہوئی۔ سعد نے اسید سے کہا کہ تم اسد کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ تم کسی پردیسی کو اپنے ساتھ لے آئے ہو جو ہمارے ضعیف لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے، بہکاتا ہے۔ وہ اسد کے پاس گئے اور ان سے سختی سے یہ گفتگو کی۔ اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم ان کی بات سن لو، اگر تمہیں پسند آئے قبول کر لو، اگر سننے کے بعد ناپسند ہو تو روکنے کا مذائقہ نہیں۔ اسید نے کہا کہ یہ انصاف کی بات ہے، سننے لگے۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی خوبیاں سنائی اور کلام اللہ شریف کی آیتیں تلاوت کی۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا ہی اچھی باتیں ہیں اور کیا ہی بہتر کلام ہے۔ جب تم اپنے دین میں کسی کو داخل کرتے ہو تو کس طرح داخل کرتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ تم نہاؤ، پاک کپڑے پہنو اور کلمہ شہادت پڑھو۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت سب کام کیے اور مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد یہ سعد کے پاس گئے اور ان کو بھی اپنے ہمراہ لائے۔ ان سے بھی یہی گفتگو ہوئی۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن معاذ بھی مسلمان ہو گئے اور مسلمان ہوتے ہی اپنی قوم بنو الاشہل کے پاس گئے۔ ان سے جا کر کہا کہ میں تم لوگوں کی نگاہ میں کیسا آدمی ہوں؟ انہوں نے کہا کہ ہم میں سب سے افضل اور بہتر ہو۔ اس پر سعد نے کہا کہ مجھے تمہارے مردوں اور عورتوں سے کلام حرام ہے جب تک تم مسلمان نہ ہو جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے آؤ۔ ان کے اس کہنے سے قبیلہ اشہل کے تمام مرد عورت مسلمان ہو گئے اور حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو تعلیم دینے میں مشغول ہو گئے۔ فائدے میں شیخ الحدیث رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہ عام دستور تھا کہ جو شخص بھی مسلمان ہو جاتا وہ مستقل ایک مبلغ ہوتا اور جو بات اسلام کی اس کو آتی تھی اس کو پھیلانا اور دوسروں تک پہنچانا اس کی زندگی کا ایک مستقل کام تھا، جس میں نہ کھیتی مانے تھی، نہ تجارت، نہ پیشہ، نہ ملازمت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ پڑھا اور سنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کی مبارک نقش قدم پر چلتے ہوئے دوسروں تک بھی ان باتوں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیرہ۔